بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے اکثر بچپن میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو معاف کرنے میں تمہاری عزت اور وقار میں اگر کمی آ جائے تو روز قیامت مجھ سے لے لینا۔ یہ فرمان ہر کسی نے سن رکھا ہوگا، بلکہ یہ فرمان سکول کے مضامین میں بھی آپ کو پڑھنے کو ملتا ہوگا۔ کہ آپ نے حقیقی زندگی میں کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ نے کسی کو اس وقت معاف کیا ہو جب آپ کی حیثیت اس سے بہتر ہو اور اللہ پاک نے آپ کی زندگی میں ہی اس شخص کی نظر میں آپ کی عزت اور احترام بڑھا دیا ہو؟ آئے میں آپ کو اپنی زندگی میں رونما ہونے والے ایسے 2 واقعات سناتا ہوں، جو سن کر آپ پہلی بار محسوس کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے سے زندگی کتنی آسان اور خوشحال ہو جاتی ہے۔ جاب کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا ہوں اور اس لیے کھانا اکثر باہر ہر وقت ہی ہوٹل سے کھانا پڑتا ہے۔ ہوٹل کا کھانا اکثر کھانے سے انسان کا معدہ تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا کوشش کر کے ایسا ہوٹل ڈھونڈ لیا جہاں سے تھوڑا دیسی کھانا مل جاتا تھا، جو کہ رہائش سے تھوڑا دور تو تھا۔ مجھے بائک پر جاتے ہوئے 5 سے 7 منٹ لگ جاتے تھے، مگر کوئی مسئلہ نہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ تو اسی دوران ماہ رمضان آ گیا اور اب مجھے سحری کے لیے بھی جانا پڑتا تھا، تو دور ہونے کی وجہ سے مجھے ٹائم سے نکلنا پڑتا تھا تاکہ ٹائم سے سحری کر کے میں اپنی رہائش پر آ کے کچھ فروٹ وغیرہ کھا لوں اور روزہ بند کر لوں۔ ایک دن میں ہوٹل پر پہنچا تو کافی رش لگا ہوا تھا۔ میں حسب معمول ویٹر کو آرڈر کر کے موبائل پر سکرول کرنے لگ گیا۔ اس میں ٹائم کا اندازہ ہی نہ ہوا اور 15 منٹ گزرنے کے بعد میری سحری ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مجھے اچھا خاصا غصہ آیا کیونکہ روزہ بند ہونے میں ٹائم بہت کم رہ گیا تھا اور مجھے واپس آ کر فروٹ چاٹ بھی کھانا تھی۔ جیسے ہی ویٹر میرے پاس سے گزرا تو میں نے غصے میں پوچھا کہ میرا کھانا؟ اس نے جلدی میں اشارے سے جواب دیا کہ صاحب بس 1 منٹ آ رہا ہے۔ مجھے اور غصہ آ گیا اور جیسے ہی وہ آرڈر دے کر واپس آیا میں نے اسے کھڑی کھڑی سنا دی۔ وہ بیچارہ کہتا رہا کہ صاحب رش کی وجہ سے ٹائم لگ گیا ہے، پر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ بیچارہ منہ بنا کر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد کھانا لے آیا۔ میں نے جلدی سے سحری کی اور بائک سٹارٹ کر کے رہائش گاہ کی طرف نکل پڑا، پر رستے میں مجھے یہ خیال ستانے لگا کہ سجاد یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ ایک مجبور اور مسکین شخص پر تو نے اپنا غصہ نکال دیا، اور وہ بھی اس بات پر کہ جس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تیرے اس روزے کا کیا فائدہ جس میں صبر اور تحمل کا درس دیا جاتا ہے؟ میں نے رہائش پر پہنچ کر روزہ بند کیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی۔ چونکہ آفس کی ٹائمنگ 9 بجے کی ہوتی تھی تو میں اکثر سو جاتا تھا دوبارہ، لیکن اس دن 1000 کوشش کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی اور میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، میں نے بیچارے اس ویٹر کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور سارا دن آفس میں بھی یہی خیال۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ کل سحری کے لیے جاؤں گا تو پہلے اس بھائی سے معافی مانگوں گا۔ رات ہوئی، روزہ افطار کیا اور تھوڑی بہت چہل قدمی اور موبائل یوز کرتے کرتے میں سو گیا، اور صبح سحری کے بعد جیسے ہی پہنچا تو پہلے جا کر اس بھائی سے ملا اور کل والی بات پر اس بھائی سے معافی مانگی، اور اس بھائی نے مسکراتے ہوئے چہرے سے بس اتنا کہا کہ کوئی بات نہیں صاحب۔ میں نے سوچا کہ کتنا بڑا دل ہے اس بندے کا، اور اسی سوچ میں گم تھا کہ بغیر کہے میری سحری میرے سامنے تھی۔ میں نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو لیاقت بھائی کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے تھا، جو یہ کہہ کر چل دیا کہ یہ لیں صاحب آپ کا کھانا۔ اس دن کے بعد تو ایسا ہوتا کہ جیسے لیاقت میرے انتظار میں ہوتا۔ جیسے ہی میں جا کر بیٹھتا اگلے 2 سے 3 منٹ میں میرا کھانا میرے سامنے آ جاتا۔ لگ بھگ 1 سال ہو گیا ہے مجھے اس ہوٹل میں ناشتہ کرتے ہوئے، اور جب بھی میں جاتا ہوں وہ شخص مجھے اتنی عزت سے نوازتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اب لیاقت کی ڈیوٹی چائے بنانے پر لگ گئی ہے اور وہ مجھے اکثر کڑک چائے ایک نہایت ہی کڑک مسکراہٹ کے ساتھ پلاتا ہے۔ یہ تھی میری آپ بیتی، اور میں سوچتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول پر میں نے عمل کیا اور اس نے مجھے کتنی عزت سے نوازا اور میری زندگی حسین اور پرسکون ہو گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کر دیکھیں، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔